ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جی حافظ قرآن ہیں، پہلے حافظ قرآن آرمی چیف ہیں اور پہلے سارڈ آف آنر آرمی چیف ہیں، شمشیر اعزاز جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے، اور دوسرے سید ہیں ویسے میں، اور پہلے افسر ہیں جو ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں اور ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں، اور یہ دوسرے سید ہیں، پہلے سید پرویز مشرف تھے اور دوسرے سید عاصم منیر صاحب ہیں، اس لیے میں اس کا ذکر ضرور کر دوں تو اچھا ہے۔ تو یعنی پاکستان میں سادات کو بھی ارشاد صاحب آپ بھی ماشاءاللہ سید ہیں، میں اس پہ کچھ مطلب یہی کہوں گا میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال جو بھی ہوا آسن طریقے سے ہوا، جو حکومت کی طرف سے اندیشے اور خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب اس میں رکاوٹ ڈالیں گے اور صدر علوی یا ایوان صدر کو استعمال کیا جائے گا، وہ بھی نہیں ہوئے، اور جو عمران خان صاحب کی طرف سے اور تحریک انصاف کی طرف سے اندیشے اور خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کوئی میرٹ کی خلاف ورزی کریں گے، کہ سینیارٹی کو اگنور کریں گے، حکمران اتحاد کوئی من پسند، وہ بھی نہیں ہوا۔ یہ خوش آئند بات ہے دونوں پہلوؤں سے۔ اچھا اس میں جو اہم حکومت اپوزیشن کی، اب یہ ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ دونوں پردہ کچھ نہ کچھ رابطے ہوئے، دونوں پردہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ اچھا اس کا ایک جو پہلو ہے، سب سے خوبصورت پہلو ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں اس ملک میں جو ایک رجیم چینج کا مسئلہ آیا اور بعد میں جو تنازعات کھڑے ہوئے، ان دونوں کا نام نہیں آیا کسی معاملے میں بھی۔ تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ اب جو معاملات چلیں گے، جس طرح کہ فوجی قیادت کہہ رہی ہے کہ وہ غیر سیاسی ہے اور سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، تو اب لگتا ہے کہ واقعی یہ عملی شکل بھی اختیار کرے گی۔ دعوے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں لیکن وہ پھر ملوث بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو سید عاصم منیر ہیں، یہ ڈی جی ایم آئی بھی رہے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے۔ جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت بھی ان کے ساتھ کوئی ایسی بات منسوب نہیں تھی جو باقی ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نیا آغاز ہوا ہے اور یہ خوش آئند آغاز ہے، اور انشاءاللہ تعالی ملک و قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ دعا بھی کرنی چاہیے، خواہش بھی کرنی چاہیے۔ اسد قیصر صاحب، اب یہ ہو گیا اور خوش آئند بات ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے بھی حکومت کے فیصلے سے اتفاق کر لیا، اور صدر مملکت کو جو انہوں نے مشورہ دیا وہ یہی تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق جو مسئلہ ہے وہ کر لیں۔ تو آپ ایک تو بتائیں کہ کوئی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان اس معاملے پر انڈرسٹینڈنگ موجود تھی، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان دروازے ایک دوسرے کے لیے کھلیں گے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، یا یہ ٹینشن برقرار رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے تصور سے جو ہے نا دونوں جنرل شمشاد اور جنرل عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میڈیا میں تو بہت زیادہ اس کے اوپر مذاکرہ ہو رہا تھا، ڈسکشن ہو رہی تھی، اور کوئی مختلف جو تبصرے ہو رہے تھے۔ ہم نے جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے اس میں ہم ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم معاملے سے نکل رہے ہیں، ہم اس میں کوئی ہمارا نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی پرانا نہیں ہے، کوئی جو ہے نا پسندیدہ نہیں ہے، کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے۔ جو بھی میرٹ کے مطابق، پروسیجر کے مطابق اور رولز کے مطابق فٹ ہوتا ہے وہی آرمی چیف بنے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج جو ہے نا ایک پروسیس مکمل ہو گیا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہے وہ اپنا رول ایپولیٹیکل رکھیں گے، اور اس کا جو کنسٹیٹیوشن میں جو اس کی جورسڈکشن ہے، جو لمیٹیشنز ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اس وقت جو پاکستان کے چیلنجز ہیں وہ ہمارے سرحدات پہ ہیں، یا ہمارے انٹرنل جو ہے، یا دیگر جو، میں تو پولیٹیکل پولرائزیشن کی نہیں، وہ تو ہمارے اپنے آپس میں معاملات ہیں، لیکن جو بھی ہمارے لیے چیلنجز ہیں اس میں اپنا پروفیشنل رول پلے کریں گے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ادارے اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر جو ہے کام کرے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ نئی شروعات ہو اور آگے بڑھ کے پاکستان کے لیے۔ اسد صاحب، اب آپ اس معاملے سے آپ نے کہا پیچھے ہٹیں، عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا، لیکن کل وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق کھیلیں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس وفاق میں حکومت نہیں ہے، اس لیے آپ اثر انداز ہونا بھی چاہتے تو آپ نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے نہیں ہوئے،
یا حکومت نے آپ کو کسی نقطے پہ آ کے قائل کر لیا تھا کہ آپ اس معاملے میں بھرپور تعاون کریں؟ نہیں، اس میں کوئی ہمارے ساتھ مطلب بات بھی ہم نے اس کو کیٹیگریکلی کہا تھا کہ ہمارا اس پہ نہیں ہے، ہم کوئی ہمارا پسندیدہ نہیں ہے، ہمارا اس کے اوپر کوئی جو ہے نا فیورٹ نہیں ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو حکومت سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، وہ فور الیکشن. اور جو ہم کمپین کر رہے ہیں کہ ایک ملک میں جو ہے نا ضروری اس بات کی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور فور الیکشن ہو، کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہے، ملک کی اکانومی ہے، ایک کمزور حکومت ہے، چوچو کا مربع ہے، ان سے کچھ حل نہیں ہوتا. اور ابھی ایک نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے، اور نئی مینڈیٹ اس کی ضرورت ہے کہ عوام جو ہے نا خود اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کرے. ہم تو کہتے ہیں عوام کے پاس چلے جائے. تو اس لیے ہمارا یہی موقف ہے. باقی جو آرمی کے حوالے سے ہمارے جو کچھ انڈیویجولس تھے اس کے اوپر ہمارے کنسرن تھے، ہمارے کنسرن ہے، اور اس کے اوپر ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ جو ہے نا بالکل ہم نے بیان کیا ہے. لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ہم یہ خواہش ہے کہ یہ ادارہ جو ہے نا ایک اپنے انڈیپینڈنٹ طور پر کام کرے، یہ ادارہ مضبوط ہو، اور یہ پاکستان کی بہتری میں ہے کہ ایک مضبوط فوج جو ہے نا اس پاکستان کے لیے ضروری ہے. اچھا، اب ایک غیر سیاسی رول کے ہوتے ہوئے نئی جب لیڈرشپ آ گئی ہے اور یہی توقع ہے کہ وہ ظاہر بات ہے بالکل سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، تو آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اپنے مطالبات منوانا آسان ہو جائے گا، یا اب بھی آپ مشکل کا شکار ہوں گے اور خان صاحب کے جو تحفظات ہیں وہ برقرار رہیں گے؟ دیکھیے، ہمارا تو بالکل سادہ مطالبہ ہے، اور وہ ہے فور الیکشن. وہ تو بالکل کوئی وہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو بجٹ ہو وہ بجٹ جو نئی اسمبلی پیش کرے، کیونکہ یہ جو آپ کو جو سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ جب اسمبلی یہ اسمبلی آلریڈی اس کے پاس بھی مینڈیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہماری اسمبلی بھی تھی کہ یہ بجٹ پیش کرے، کیونکہ اس کے پاس وہ نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ اسمبلی کا تو اپنا ٹینور ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ اگر بجٹ پیش کرتی ہے تو یہ کس قسم کا بجٹ؟ وہ تو بہت کمپرومائز ہوگا، وہ تو کلیئرنگ کے لیے ایک بجٹ ہوگا جو کہ پریکٹیکل ہوگا ہی نہیں. تو یہ ملک کے فیور میں ہے، مفاد میں ہے کہ ایک نئی حکومت آئے، نئی اسمبلی آئے، اور وہ اپنی پریارٹی کے مطابق حالات کو سمجھتی ہوئی حالات کے مطابق اور ایک پریکٹیکل بجٹ دے، تاکہ وہ ملک کو اکانومی کو مزید جو ہے نا خراب نہ کرے. ویسی ملک ہماری اکانومی جو ہے نا جس حال میں ہے، جو اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، تو اس سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ فریش مینڈیٹ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہر صورت میں الیکشن ہو، اور اس کی ہم کسی بھی صورت میں نہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے، نہ اپنی اسٹرگل کو جو ہے نا چھوڑیں گے. اور اگلا الیکشن جیتنے کے نقطے سے تو عوام کو تو فائدہ ہوگا، تو آپ کیوں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں؟ پیش کرنے دیں ان کو. پریکٹیکل بجٹ جو مثال جو حکومت آئے وہ ایسا جو امپلیمنٹیبل ہو، جو قابل، کیونکہ اس طرح تو آپ ایسے ہوائی بجٹ دے دے جس کا نہ زمین سے اور نہ آسمان سے کوئی تعلق ہو، ہوائی چیزیں ہوں، پریکٹیکل نہ ہوں، بڑے بڑے دعوے ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا بجٹ ہو کہ ملک اکانومی اس کو افورڈ کر سکے. ہاں، ہم تو ڈیفینیٹلی بجٹ دیں گے تو عوام کی ریلیف دیں گے. عوام کو جو ہے نا ہم جو اس وقت اس کو تکلیف ہے، جو اس وقت اس مشکلات میں ہے، اسے نکالنے کے لیے اپنا فارمولہ دیں گے، اس فارمولے کے مطابق اپنا بجٹ دیں گے. لیکن ان کو بھی اور ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی اسمبلی آ کے بجٹ پیش کرے. اسد قیصر صاحب، جب آپ حکومت میں تھے اور وہ اپوزیشن کہتی تھی کہ مذاکرات کرتے ہیں، ہر ایشو پر کرتے ہیں، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھوں، یہ تو مجھ سے NRO مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں الیکشن اصلاحات پہ مذاکرات کر لیں، نیب اصلاحات پہ مذاکرات کر لیں، باقی ایشوز پہ. ارلی الیکشن کی بات اس وقت بھی ہوتی تھی، اس وقت آپ انکار کرتے تھے. اب وہ انکار کر رہے ہیں، تو یہ راستہ تو اس طرح ہی کھول سکتا ہے کہ آپ لوگ اعلان کریں کہ جی ہم کوئی شرط لگائے بغیر مذاکرات چاہتے ہیں، پھر حکومت بھی شاید مذاکرات پر آمد ہو. وہ کہتے ہیں جی یہ پری کنڈیشن مذاکرات نہیں ہو سکتے، کہ آپ کہتے ہیں پہلے تاریخ دیں الیکشن کی، پھر اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. نہیں، میں بتاؤں نا، ہم نے یہ نہیں کہا. ہم کہتے ہیں الیکشن ایجنڈے میں ڈالو، جی الیکشن ہوگا، تاریخ سب کچھ. دیکھیے، مطلب مذاکرات کس چیز کی ہوگی نا؟ جی
یا تو وہ مذاکرات کہیں گے کہ ہم جو ہے نا مذاکرات کریں، تو مذاکرات کے لیے تو کوئی ایجنڈا ہو نا، وہ ایجنڈا سیٹ ہمارے ساتھ کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کسی بھی صورت میں ملک کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے، اس ملک کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی ہماری زندگی اس ملک میں گزرنی ہے، ہمارا جینا مرنا اس ملک میں، ہمارے بچوں کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، صرف پالیٹکس برائے پالیٹکس نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے ملک کا سوچنا ہے، اور ہمارا ملک کے لیے جو مفاد میں ہوگا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں، میں عمران خان کے ساتھ اگر ہوں تو ایک سوچ اور ایک ویژن اور ایک منشور کے مطابق اس کے ساتھ ہوں۔ مجھے کبھی بھی پتہ چلے کہ یہ نہیں ہو رہا تو میں ایک دن ادھر نہیں رہوں گا۔ تو ہم تو اس کے ساتھ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو عمران خان کے ساتھ ہیں، تو ایک سوچ کی وجہ سے ہم صرف اور صرف جو ہمارا اس پہ کوئی ایگو نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ آئے جو مسائل ہے اس کو۔ آپ کو پتہ ہے میں جب اسپیکر تھا، ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی الیکشن کی رول جو الیکشن کے حوالے ریفارمز کی، کہ ہم کیسے انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ جب بھی ہم نے کوئی سیریس ایفرٹس کی، انہوں نے نہیں۔ تو شہباز شریف تقریباً کہتے تھے کہ چارٹر اکانومی، میں نے خود اس وقت کو کہا کہ آئے چارٹر اکانومی کرتے ہیں، تو پھر ادھر مریم بی بی نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ نہیں۔ اسد صاحب، کل موجودہ آرمی چیف جو آج تک ہیں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ 18 کے الیکشن میں آر ٹی ایس کو بنیاد بنا کر ایک پارٹی نے جیتنے والی پارٹی کو کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، 2022 میں عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو دوسری پارٹی نے پہلی والی کو اقتدار سنبھالنے والے کو کہا کہ یہ امپورٹڈ ہیں۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ اگلے الیکشن جب ہوں گے تو وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی۔ اب کیا جب یہ تبدیلی آ گئی ہے فوجی قیادت میں، تو اب آپ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے اور رجیم چینج کا جو بیانیہ تھا، جس کی وجہ سے ملک میں ایک ہیجان برپا ہوا، بہت زیادہ ایک اضطراب کی کیفیت پیدا، اس سے آپ پیچھے ہٹیں گے اور ملک کو ایک نارمل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے لیڈر اور آپ خود؟ دیکھیے، ایک تو بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ ابھی بتایا نا ابھی کیا ہوا، ابھی تو ہم نے جو الیکشن کیے ہیں، یہ الیکشن عمران خان نے اسمبلی میں بھی نہیں جانا تھا، یہ ساری پی ڈی ایم مل کے بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز ختم ہو چکی ہے، یہ جو ہے نا رسٹڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ یہ ابھی یہ آپ یقین رکھیں، آئندہ الیکشن میں اس کو کوئی سیٹ بھی نہیں ملے گا، اور جتنا وقت گزرے گا یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ پیپل پارٹی، مسلم لیگ، یہ اسٹیٹس کو پارٹیاں ہیں، اس کے پاس نہ پروگرام ہے، نہ ایجنڈا ہے، نہ اس کے پاس ویژن ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ان کے پاس ویژن بھی نیا، جو نوجوان ہے، یوتھ ہے، وہ اس سے بالکل بیزار ہو چکے ہیں۔ نئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا آئندہ کی جائے گی، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز آئے گی جو کہ ڈیو کرے گی قانون کے اوپر، جو میرٹ کے اوپر، جو کہ انصاف کے نظام کے اوپر، جو ایک اسد صاحب اب یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلیں ایک لمحے کو مان بھی لیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ 3 سال 8 ماہ آپ نے حکومت کی، آپ نے یہی امیدیں دلا کے 2018 کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اب کارکردگی پہ جائیں تو وہ بھی بڑی، اس پہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں، لیکن ایک سوال اگین جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، کیا آپ کا بیانیہ اب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے گا؟ آپ کی قیادت اسی طرح القابات سے نوازتی رہے گی؟ آپ کی قیادت اسی طرح الزامات لگاتی رہے گی، یا اب شفٹ آئے گا، بیانیہ میں شفٹ آئے گا؟ دیکھو، بیانیہ حالات کے مطابق بنتے ہیں، جیسے حالات ہوں گے، جیسے ریویو ہوں گے، اس کے مطابق جو ہے نا ہمارا بیانیہ ہے۔ ہم تو نہیں ہے، ہم تو کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، ہم تو پرو پاکستان، اور ہمارے جو پی ٹی آئی ہے، یہ تو سب سے زیادہ جو ہے نا آرمی کی سپورٹر ہے۔